کہ ہم عشق رسول میں مرنا تو جانتے ہیں لیکن اطاعت رسول میں زندگی بسر کرنا نہیں جانتے۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا ہمیں، قرآن سمجھنے نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ اتنے لوگ وہاں پہ تھے، ان سے معافی منگوانی چاہیے تھی۔ جب تک وہ قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھتے، قرآن مجید ریڈنگ جیل میں نہ پڑھتے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور صحابہ کرام کو دیکھیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن یاد تھا۔ کوشش کریں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ حلوہ جو ہے یہ قرآنی آیات نہیں ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز ایک خاتون کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے اچھرا بازار میں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاتون نے ایک ایسا ڈریس پہنا ہوتا ہے جس پہ حلوہ نام کے عربی لفظوں کے ساتھ کوئی اس طرح کے ورڈز لکھے ہوتے ہیں، حلوہ حلوہ۔ تو ہماری جو عوام ہے اور ہماری عوام کتنی پڑھی لکھی ہے اور کتنی یعنی کہ قرآن پڑھنے کے نالج ہے ہماری عوام میں، جو کہ ہماری عوام نے اس واقعے کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا، حالانکہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا الفاظ لکھے ہیں، کیا وہ قرآن کی آیات لکھی ہے یا کچھ عربی کے ایسے الفاظ لکھے ہیں جو خوبصورتی کے ہوتے ہیں۔ تو ہماری عوام نے یہ نہیں دیکھا، جاننے بغیر اس عورت پر، اس خاتون پر جو ہے نا حملہ شروع کر دیا اور برا بھلا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ایس پی آئی جو شہر بانو ہیں، اس نے اس خاتون کی جان بچاتے جاتے لے گئی، اور پھر بعد میں ایک اور سانحہ ہوا کہ خاتون سے ہی معافی منگوائی گئی۔ کیا یہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا؟ اس ٹائم میرے ساتھ قاری عرفان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا قاری صاحب، ہماری عوام کو پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے، مطلب کہ قرآن کا اتنا ہے نہیں، تو انہوں نے اتنا بڑا ایشو بنا لیا کہ اس پہ قرآن کی کوئی آیات لکھی ہے یا پھر عربی کے کچھ ایسے لفظ لکھے ہیں جو حلوہ کا مطلب کیا ہے تھوڑا سا یہ بتا دیں۔ اور کیونکہ وہ ڈریس پہ جہاں جہاں ہم دیکھیں تو حلوہ حلوہ ہی نظر آ رہا ہے، تو حلوہ کون سا حلوہ ہے؟ یہ حلوہ وہ تو نہیں ہے جو مولوی لوگ کھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے، ہماری عوام کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ عام الفاظ کو ہم قرآن سمجھ بیٹھے، اور ہم اتنے جذباتی ہیں کہ ہم عشق رسول میں مرنا تو جانتے ہیں لیکن اطاعت رسول میں زندگی بسر کرنا نہیں جانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تو وہ ایک عام الفاظ تھے، عربی میں لکھے گئے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے بڑا ہنگامہ ہوا، اور اگر پولیس موقع پر نہ آتی تو ہو سکتا ہے کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ لوگوں کو قتل ہوتے ہوتے بچ گیا، نہیں تو مار دینا تھا اس کو۔ اس طرح کے کئی واقعات ہمارے معاشرے میں پہلے بھی پیش آ چکے ہیں، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن کا فہم حاصل کریں۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا ہمیں، قرآن سمجھنے نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، اوپر دیکھ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، تو یہ لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ پھر اس لڑکی سے معافی منگوا رہے ہیں۔ معافی کس بات کی منگوائی؟ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ معافی بھی لڑکی جو ہے نا مانگ رہی ہے، اور سب عوام سے مانگ رہی کہ اگر میں نے آپ کی دل آزاری کی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے۔ بالکل، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکری ہے کہ جتنے لوگ وہاں پہ تھے ان سے معافی منگوانی چاہیے تھی، اور ان کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے تھا، اور جب تک وہ قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھتے، قرآن مجید ریڈنگ جیل میں نہ پڑھتے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ تو اصل میں یہ معاملہ تھا کہ پھر میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے مذہبی لوگ اور پگڑیوں والے، بڑی بڑی داڑھی لوگ، وہ لوگ بھی اس چیز میں ملوث ہیں، یعنی کہ ان کو بھی نہیں پتا کیا ہے کہ یہ قرآنی آیات نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ویسے ہی جو مذہبی جو ہے نا، یہ علماء نے لوگوں کو جب معافی منگوائی جا رہی تھی، ایس پی صاحبان بھی کھڑے تھے، ایس ایچ او بھی موجود تھا، اور ساتھ میں جو مولوی صاحبان تھے وہ بھی موجود تھے، باقاعدہ مولوی صاحبان کے ہاں جی نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اور جی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت، میں نے سنا ہے کہ خوبصورت حلوہ کا مطلب خوبصورت ہی ہے، خوبصورتی ڈریس، یعنی کہ ایڈریسنگ کے اوپر جس طرح ہمارے معاشرے میں مختلف ایڈریسنگ میں ہوتی ہیں ڈریسنگ، اسی طرح وہ بھی ایک ڈریس عرب ممالک میں یہ جو ڈریس ہے یہ عام طور پہ پہنتے ہیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ یا تو ہوتا ہے نا کوئی اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن کی آیات ہوتی ہے یا تو اس طرح کوئی لفظ ہوتے ہیں تو پھر جا کے پھر غلط ہوتا ہے۔ یہ تو عام روٹین پر عربی کے کچھ ایسے لفظ تھے جو کہ آپ لوگ روٹین میں خوبصورت لے لیں، اس لفظ کو جو ہے نا بار بار اس کپڑے پہ پرنٹ کیا گیا تھا۔ تو اب کے باوجود ہماری پولیس نے کیا کیا؟ ہماری پولیس کو چاہیے تھا، ایس پی صاحبہ کو چاہیے تھا کہ ان پہ ایف آئی آر دیتے۔
اب دیکھیں کہ یہ تو قانون کا اپنا ایک راستہ ہے، لیکن میں نے ان کا جو بیان سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمام مسالک کے علماء کو بلایا ہے، وہ خود تحقیق کریں آیا کہ یہ قرآنی آیات ہیں کہ نہیں۔ پھر تمام مسالک کے علماء وہاں پہ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ تحقیق کی، دیکھا کہ یہ قرآنی آیات نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لیے ہماری ایک بڑی خوش بختی ہے کہ ہماری جو ایڈریسنگ ہے وہ عرب سے نہیں آتی، دوسرے ممالک سے آتی ہے۔ اگر عرب سے آتی تو یہاں پہ کئی قتل ہوتے ہیں۔ ویسٹرن جی 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 جی۔ تو ہماری عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جو ہماری عوام مذہب کے نام پہ تو بڑے بڑے چھلانگے مارتے ہیں، لیکن ان کو کیا میسیج دینا چاہیے کہ نماز ضروری ہے، قرآن پاک ترجمے سے پڑھے وہ ضروری ہے، تاکہ آپ لوگوں کو تو نالج ہو کہ یہ قرآن کی آیات تھی یا نہیں؟ جی جی، عوام کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کی ریڈنگ پڑھیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور صحابہ کرام کو دیکھیں کہ ان کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن یاد تھا، ترجمے کے ساتھ تفاسیر یاد تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مفسر قرآن بنا دیا تھا۔ ہمارے یہاں بزرگوں کو، ہمارے بابوں کو قرآن اوپر دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ تو علماء کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ اپنی مساجد میں جہاں جہاں تک رسائی ہے وہاں پہ قرآن کلاس کا اہتمام کریں۔ مساجد میں، ہر جگہ پہ، شادی حالوں میں، جگہ جگہ پہ ہر وقت جو ہے نا قرآن کلاس کا اہتمام ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، ہم نے ریڈنگ پڑھنی ہے، ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، ہم نے قرآن کی تفسیر حاصل کرنی ہے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کوشش کریں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ حلوہ جو ہے یہ قرآنی آیات نہیں ہے۔ تو یہ حلوہ وہ حلوہ نہیں ہے۔ جی جی، تو ہماری عوام کو چاہیے تھا تھوڑی سی تصدیق کرتے، اگر ہماری عوام کو اتنا ہی ہے، اگر محبت ہے، ظاہر سی بات ہے میں بھی عاشق رسول ہوں، اگر لیکن ایک عورت کی زندگی عزت پامال کرنا ایک نہ وہ نہیں ہے، تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے، پہلے انویسٹیگیشن کریں، پہلے یہ دیکھیں کہ یہ قرآنی آیات تھی یا عربی کے عام لفظ تھے۔ تو یہ جاننے کے بعد بلا وجہ ہی جو ہے نا آپ لوگوں نے اس عورت کی عزت پامال کی۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ ایس پی صاحبہ کو کہتے ہیں کہ ان پہ ایف آئی آر وغیرہ دیں، میری عزت کا بالکل، میری عزت پامال۔ جی جی بالکل، میری تو رائے یہی تھی۔ تو وہاں پہ بڑکے لگائے ہیں اس کو ذرا جیل کے اندر ڈال کے ذرا ان کو ذرا سکھاتے ہیں۔ ہاں دیکھیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور میں بھی یہ کہوں گا کہ قرآن پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ حلوے کو قرآن سمجھیں اور کسی کو قتل کرنے کے لیے آ جائیں۔ تو سب سے پہلے قرآن پڑھیں۔ میں ریسنٹلی عمرے پہ گیا ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے، میں نے مسجد الحرام میں دیکھا ہے قرآن کا ادب، احترام اپنی جگہ پہ، ہم بھی احترام کرتے ہیں۔ احترام یہ کہ ہم پڑھیں، ہم احترام یہ سمجھتے ہیں کہ کمرے کے سب سے اوپر رکھ دیں، موبائل ہماری جیب میں ہر وقت۔ میں ایک مرتبہ اسلام آباد سے آ رہا تھا لاہور، تو میری پاکٹ میں چھوٹا قرآن مجید تھا، تو باوضو تھا الحمدللہ، میں نے گاڑی میں قرآن مجید نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ مجھے کچھ لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ بھائی آپ گاڑی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ گاڑی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کا وضو ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو یہ بتاؤں گا میرا وضو ہے کہ نہیں۔ اب میں نے وہاں پہ دیکھا، یہ تقریباً 2-3 جمعے پہلے بیت اللہ میں، جمعے سے پہلے میں بھی بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے اس نے اپنے سامنے بالکل قرآن نیچے رکھ دیا، اس کے بعد پھر قرآن پکڑ پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن کا ادب یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں کہ موبائل کا ہم اتنا ادب کرتے ہیں، ہر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید ہمارے پاس موبائل میں ہم گھسے رہتے ہیں۔ ہیں۔ تو ناظرین یہ دکھانا بہت ضروری تھا، اس کو زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔